والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجب والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم جزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل سے پہلی آیت جس کو آیت معراج بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ معراج ہے. معجزے کے حوالے سے ایک اور بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق دیا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے تو یہ لوہے کی صنعت کے عروج کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ لوگ تو گرم کر کے پھر نرم کرتے، پھر ڈھال کر زرہیں، آلات حرب جو بھی بنانا چاہتے وہ بناتے، لیکن اللہ کے نبی جب لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے وہ موم بن جاتا، موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر اس کو ڈھال دیتے، جو شکل بنانا چاہتے بنا دیتے۔ چونکہ یہ لوہے کی صنعت کا دور تھا، جو معجزہ دیا گیا وہ اسی قبیل کا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ جادوگری کے فن کے عروج کا دور تھا، گھر گھر جادوگر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عصا عطا کیا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سوتے ہیں تو وہ پہرے دار بن کے پہرا دیتا ہے، اور اگر جادوگر منوں ٹنوں کے حساب سے رسیاں پھینک دیتے ہیں تو یہ اژدہا بن جاتا ہے، اس ساری رسیوں کو نگل لیتا ہے۔ جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا نہ قد میں اضافہ ہوتا ہے، نہ حجم میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ جادوگری کا دور تھا، جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کے فخر کو بھی توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا۔ حکیم بقرات، سقراط، افلاطون، حکیم جالینوس، بڑے بڑے حکماء اپنا سکہ جما چکے تھے، اور طب یونان میں ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت ہو گیا تھا، سوائے 3 امراض کے۔ 3 امراض کا علاج طب یونانی میں نہیں تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، دوسرا ان کے پاس کوڑی کے جسم کے لیے کوئی دوا نہیں تھی، تیسرا موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں امراض کا علاج دے کر مبعوث کیا۔ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، روشنی اتر آتی ہے، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے، اور مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر دور میں جو نبی کو معجزہ دیا، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں، پھر نبی کو دیا گیا معجزہ اس کو دیکھیں، مطابقت کر لیں۔ اگر لوگ پتھروں سے کوئی چیزیں تراشنے کے عادی ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا جاتا ہے، وہ پتھر سے زندہ اونٹنے نکالتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، گھر گھر شاعر، ادیب، نثر نگار پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا، اور پھر ان کو کہا کہ اس کی مثل اور پھر ان شاعروں، ادیبوں، نثر نگاروں کو کہا کہ قرآن کی مثل ایک سورت ہی لے کے آؤ۔ امام جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل ایک سورت لے آتے اور حضور کی، پیغمبر اسلام کی تکذیب کر دیتے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں کہ وہ قرآن کی مثل لے آئے۔ اب ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کے مطابق دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کا دور تو بڑا طویل تھا، قیامت تک حضور کا دور ہے،
لہٰذا صرف ایک زبان اور بیان نے عروج حاصل نہیں کرنا، بلکہ کئی چیزوں نے اپنے اپنے دور میں عروج پانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کئی معجزات دیے تاکہ کسی دور کا مسلمان حضور کا غلام احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اپنے دور کی اٹھان دیکھے، پھر نبی کے معجزات کی فہرست دیکھے، اسے کوئی نہ کوئی معجزہ اس کے دور کا فخر توڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم ہیں۔ دور آغاز جب بیان و زبان کا عروج تھا تو قرآن دیا گیا، اور دوسرا قرب قیامت کا دور، اس میں سائنس نے عروج پانا تھا۔ لوگوں نے اپولو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، جہاں میرے محبوب کے قدم چلے گئے وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اب اس آیت کریمہ کی اگر ترتیب دیکھیں تو بالکل سائنسی طریقہ کار کے مطابق ہے، چونکہ یہ سائنس کا چیلنج ہے کہ ہم بہت بلند گئے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دوسرا بڑا معجزہ دیا تاکہ اس افتخار کا سر توڑا جائے۔ آنا جانا، سیر و سیاحت، سفر، یہ ہمارا روزمرہ ہے۔ فلسفے اور سائنس کی زبان میں اسے حرکت کہتے ہیں، اور حرکت پر سائنس کے 6 سوال ہیں۔ محرک کون ہے؟ متحرک کون ہے؟ زمان حرکت کیا ہے؟ مبدأ حرکت کیا ہے؟ منتہا حرکت کیا ہے؟ وجہ حرکت کیا ہے؟ یعنی حرکت کس نے دی، حرکت کس کو دی، حرکت کب دی، حرکت کہاں سے دی، حرکت کہاں تک دی، حرکت کیوں دی۔ جب حرکت کی بات چھڑتی ہے تو سائنس یہ 6 سوال کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اب معراج کا یہ جو سفر ہے جس کو سائنس حرکت کہتی ہے، 6 سوالوں کا ترتیب سے جواب موجود ہے۔ محرک کون ہے؟ حرکت کس نے دی؟ سبحان الذی اسری۔ حرکت کس کو دی؟ بعبدہ۔ حرکت کب دی؟ لیلاً۔ حرکت کہاں سے دی؟ من المسجد الحرام۔ حرکت کہاں تک دی؟ الی المسجد الاقصی۔ حرکت کیوں دی؟ لنریہ من آیاتنا۔ 6 سوالوں کا ترتیب کے ساتھ جواب اس ایک آیت کے اندر موجود رکھ دیا گیا۔ پھر حرکت کی 2 قسمیں، حرکت بالذات اور حرکت بالعرض۔ حضور کا یہ سفر معراج ہے، یہ حرکت بالذات ہے، یہ حرکت بالعرض۔ یہ جو سفر کا لفظ ہم بول رہے ہیں یہ روزمرہ ہے، ورنہ قرآن مجید نے اس کو سفر نہیں کہا، سیر کہا، اور اتنی سری ہے کہ اللہ اکبر، آنکھ جھپکنے سے قبل گئے اور آئے بھی، بستر گرم اور پانی ابھی بہہ رہا ہے، زنجیر ابھی ہل رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، عقلیں حیران ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے اتنی سرعت کے ساتھ آنے جانے کو سفر نہیں کہا، سیر کہا ہے۔ حالانکہ سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ جو سیر ہوتی ہے، جو سفر ہوتا ہے وہ تیز تیز ہوتا ہے، اور جو سیر ہوتی ہے وہ بہت بطیء ہوتی ہے۔ بندہ چلتا ہے، راستے میں کوئی منظر ہو، کوئی پھول کھلا ہو، اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم ہو تو رک جاتا ہے۔ تو سیر آہستہ آہستہ اور سفر تیز، اور اتنی جلدی آئے اور پلٹ بھی آئے، اس کو رب نے سفر نہیں کہا، اس کو سیر کہا ہے۔ کہا کیا سمجھو گے میرے نبی کو؟ میرے نبی کو اس کی سیر کو نہیں سمجھ سکتے، جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہے۔ اب کہا جاتا ہے جب دکھ میں امتی نبی کو پکارتا ہے تو مدینے سے اتنی جلدی نبی کیسے آ جاتا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ تو نبی کی سیر ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اور جب امتی دکھ میں پکارتا ہے پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا، پھر تو سفر کرتا آتا ہے، اور جس کی سیر سمجھ نہیں آتی اس کا سفر سمجھ میں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو سیر معراج ہے جس کو اغلب سفر کہا جاتا ہے، اس کو علماء نے 6 مراحل میں تقسیم کیا۔ ان پر بحث کرنے سے قبل معراج النبی کے حوالے سے جو موقف ہیں
ان کا مختصر جائزہ لے کے ہم اپنے مضمون کی طرف آئیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 3 موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہی نہیں، محض افسانہ ہے۔ مستشرقین، مخالفین اسلام یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں بلکہ محال ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ محال ہے تو عادتاً میں محال ہے یا عقلاً محال ہے؟ اب وہ عقلاً محال تو نہیں کہتے، عادتاً محال ہے۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے جو چیز عادتاً محال ہو وہ فی نفس ہی ممکن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے صدیوں قبل اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ اتنے ٹن لوہا ہوا میں پھڑ پھڑا رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، تو کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ محالات میں سے تھا، عادتاً کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ لیکن جب جہاز ایجاد ہو گئے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو جب حضور نہیں گئے تھے تو محال تھا، جب گئے تو وقوع پذیر ہو گیا۔ اس لیے جو محال ہوتا ہے، جو عادتاً محال ہوتا ہے، وہ ممکن ہوتا ہے۔ دوسرا موقف، وہ کہتے ہیں معراج ہوا ضرور ہے، چونکہ قرآن نے کہا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن خواب میں ہوا ہے۔ سوئے، خواب دیکھا، اٹھے اور بیان کر دیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے، اس کو زیادہ طول دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بس یہ ہے دوسرا موقف، اور اس پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کا جسم معراج کی رات بستر سے الگ نہیں پایا، بلکہ میں نے دیکھا کہ بستر پر ہی موجود رہا۔ تو پھر حضور جو ہے وہ بستر جسم کے بغیر گئے تو وہ خواب میں گئے ہوں گے۔ یہ موقف پیش کیا جاتا ہے، اور ایسی ایک روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شورانی الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ حضور کو 34 معراج ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک معراج یہ جس کو قرآن نے بیان کیا، یہ جسم و روح کے ساتھ ہوئے، اور باقی جو 33 معراج ہیں وہ منامی اور روحانی تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی اس معراج کی کہانی سنا رہے ہیں، چونکہ یہ جو معراج ہے یہ سفر طائف کے بعد ہوا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی ہجرت کے بعد حضور کے گھر میں آئی ہیں۔ تو وہ کہیں کہ میں حضور کے جسم کو بستر سے الگ نہیں پایا تو یہ مدینے کی کہانی ہے، مکے کی نہیں ہے، اور یہ معراج مکے میں ہوا ہے، لہٰذا وہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہیں، اور جب یہ معراج ہوا ہے اس وقت تو سیدہ حضور کے نکاح میں بھی نہیں آئی تھی۔ دوسری بات، باقی رہی بات حضرت امیر معاویہ کا کہنا، تو وہ بھی کسی اور معراج کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو وہ کلمہ پڑھ کے مومن بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ معراج ہوا۔ اس لیے یہ کسی اور معراج کی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ جو معراج ہے یہ سر کی آنکھوں سے حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں اگر یہ خواب میں معاملہ ہوا فمستحال القریش، تو قریش نے اس کو محال کیوں جانا؟ اگر میں کہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں مرکز سے نکلا، راستے کے اندر میری آنکھ لگ گئی، بس میں آسمان پہ چلا گیا، ستارے توڑ توڑ کے جیبیں بھرتا رہا، سورج چاند کو لپیٹ کر میں نے گود میں رکھ لیا، پھر یہاں شیخ پورے موڑ پہ آیا تو آنکھ کھل گئی اور پھر میں یہاں آ گیا ہوں۔ اگر یہ میں کہوں تو کوئی اس کا انکار کرے گا؟ چونکہ خواب کی بات کی ہے نا کہ خواب میں نے آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب دیکھا اور چلا گیا، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں میں کہوں کہ مغرب پڑھ کے نکلا تھا، بس یہاں مڑنا ادھر بھول گیا اور آگے چلا گیا، میں مرید کے سے آگے گیا تو پھر مجھے یاد آیا، پھر میں واپس پلٹ آیا، تو اس بات کو کوئی نہیں مانے گا کہ اتنی جلدی آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ ابھی نماز ہم پڑھ کے فارغ ہوئے، تلاوت بھی نہیں ہوئی، آپ پہنچ گئے اور آپ کہتے ہیں میں مرید کے سے ہو کر آیا ہوں۔ یہ جاگتے ہوئے بات کی تو کوئی مانتا نہیں، اور آسمان پر جانے کی بات خواب میں کی، اس کو سارے مان رہے ہیں۔ معلوم ہوا خواب کا انکار نہیں ہوتا، بیداری کا انکار ہوتا ہے۔ قریش مکہ جو انکار کر رہے تھے، حضور نے عالم بیداری میں جانے کا کہا،
بلکہ سب سے پہلے حضور نے جو واقعہ معراج اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کو بتایا، جن کے گھر سے معراج کا آغاز ہوا، حضرت ام ہانی کو بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ بات قریش کو نہ بتائیں، وہ مذاق اڑائیں گے، انکار کریں گے، اذیت دیں گے۔ حضور علیہ السلام فرمایا میں تو ضرور بتاؤں گا۔ انہوں نے انکار کیا، حضور چل پڑے۔ ام ہانی نے حضور کا دامن پکڑ لیا، کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ پھر فرماتی ہیں، خود روایت کرتی ہیں کہ حضور نے جھٹکا دے کے مجھ سے اپنا دامن چھڑایا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے سینے سے نور نکلا جو آسمان تک چلا گیا، اور اس نور کو دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی۔ میں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو حضور جا چکے تھے۔ میں نے اپنی لونڈی نبیہہ سے کہا کہ جاؤ ان کے پیچھے اور دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں اور قوم کیا جواب دے۔ تو یہ جو روک رہی ہیں، تو اگر خواب کی کہانی تھی تو پھر یہ اس قدر ایسا کیوں ہوا؟ امام آلوسی لکھتے ہیں انہوں نے بڑی اس پر بحث کی۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ مسجد اقصیٰ کے بارے نشانیاں بتا دیں۔ فرمایا پوچھ لو، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے حضور اس کو سرسری نگاہ سے دیکھ آئے تھے، لیکن انہوں نے وہ تفصیلات پوچھنا شروع کر دی جس نقطۂ نظر سے بندہ دیکھا نہیں کرتا۔ آپ آئے ہیں، میرا حلیہ، ناک نقشہ، درس قرآن کا ماحول، اس جو حال کا ماحول، اس کی حیت، آپ کو پوچھے آپ بلا تعامل بتا دیں گے، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو آپ نہیں بتا سکتے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر بلب کتنے لگے ہوئے ہیں، ٹائلیں کتنی لگی ہوئی ہیں، کتنی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ وہ تفصیلات ہیں کہ بندہ اس تفصیل سے، اس دقت نظر سے، اس زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا پوچھ لو تو انہوں نے وہ باتیں پوچھنا شروع کر دی جس نگاہ سے میں نے مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ شتیر کتنے تھے، بالے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی۔ فرماتے ہیں میں 2 لمحوں کے لیے تو پریشان ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد اقصیٰ کو ایسے کر دیا جس طرح میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے، اور میں دیکھتا جاتا اور انہیں ایک نشانی کو بتاتا جاتا۔ اللہ تو کہا میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ جب ساری تفاصیل رکھ لی ان کے سامنے تو وہ کہنے لگے امن نعت فقد اصابہ، نقش بیان کرنے میں تو آپ بڑے ماہر ہیں، چونکہ آپ نے پروگرام بنایا تھا، پہلے کسی ذمہ دار شخص کو بھیج کر ساری تفصیلات منگوائی ہیں، پھر انہیں ازبر کیا ہے، ہم نے پوچھا ہے تو بتا دیا۔ حضور نے کہا کہ پہلے کہتے تھے کہ اگر بتا دو گے تو ہم مان جائیں گے، بتایا تو یہ بہانہ تلاش لیا، کوئی اور بات پوچھ لو۔ کہنے لگے ہاں ہمارے کچھ قافلے شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور آپ ظاہر ہے مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو شام کے رستے سے گزر کے گئے ہوں گے۔ ان قافلوں کے بارے میں اگر آپ خبر دے دیں تو وہ خبر تازہ ہوگی، وہ کسی کو بھیج کر آپ نے منگوائی نہیں ہوگی۔ اخبر عن ایرنا، ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو یہ بھی پوچھ لو، تمہارا فلاں قافلہ مجھے مقام روحہ پہ ملا تھا، فلاں قافلہ مقام تنعیم پہ ملا تھا، فلاں قافلے کے قریب سے میرا براق گزرا، ان کا اونٹ بدک گیا، سوار گر گیا، بازو ٹوٹ گیا۔ قافلہ پلٹے تو پوچھ لینا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا۔ کہنے لگے یہ تو ایک نشانی ہو گئی۔ پھر ایک تفصیلات بیان فرمایا اور فرمایا فلاں قافلہ تو مکے کے بالکل قریب آ گیا، اور آج شام سورج غروب ہوتے ہی وہ حدود مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے آگے آگے بورے رنگ کے 2 اونٹ چل رہے ہیں جن کے اوپر دھاری دار بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو تلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے، آج ہی شام کو دیکھ لیں گے۔ اب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کفار ان پہاڑوں پہ کھڑے ہیں جس سمت سے حضور نے قافلہ کے آنے کی نشاندہی کی تھی۔ حضور کے غلام بھی موجود ہیں۔ سورج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہے، لیکن آثار قافلہ ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔ کافروں کے دل بلیوں اچھل رہے تھے کہ قافلہ لیٹ ہو گیا اور ہم تکذیب کریں گے۔
حضور کے کسی غلام کو تشویش ہوئی، بھاگا بھاگا خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سورج تو غروب ہوا جا رہا ہے اور قافلہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ آقا کریم کے دل نازک پہ گرانی بلا رب کو کیسے گوارا ہے۔ فوراً جبریل آئے، کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، اگر قافلہ نہیں آیا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دیں۔ اللہ، اہل سیر نے اس واقعہ کو اپنی کتب میں بیان کیا کہ جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا تو کفار نے شور کیا، قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا ذرا نظر ادھر بھی تو اٹھاؤ، قافلہ بھی نظر آنے لگا۔ اور جب قافلہ بالکل قریب آ گیا، جو نشانیاں آقا کریم نے بتائی تھی وہ ساری نشانیاں پائی گئی۔ اب کوئی بات نہ آئی تو کہنے لگے ہاذا سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو یہ اتنا کچھ ہوا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اگر یہ خواب کی کہانی تھی تو یہ اتنا کچھ کیوں ہوا؟ حضور نے خواب میں جانے کی بات نہیں کی تھی، عالم بیداری میں جانے کی بات کی۔ اب کہا جاتا ہے جو منامی یا روحانی اس کو سفر قرار دیتے ہیں، وہ دلائل تو وہ بھی بڑے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں زمین سے لے کر 44 میل تک ہوا ہے، یہ سائنسدان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خلا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام اشہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں خلا فی نفس ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ سائنسدان کہتے تو ہیں خلا، لیکن خلا ممکن نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا راکٹ وہاں پرواز کر گیا، چلا گیا، چیزیں تو رد عمل کے طور پہ چلتی، چپوؤں سے پانی کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، رد عمل کے طور پہ کشتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ پرندہ پروں سے ہوا کو نیچے کرتا ہے، خود اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم اپنے پاؤں سے زمین کو پیچھے دھکیلتے ہیں، خود آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر پھسلن ہو تو ہم آگے نہیں جا سکتے، زمین دھکیلیں گے پھر آگے جائیں گے رد عمل کے طور پہ۔ اور وہاں راکٹ چلا گیا، اور اگر وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر رد عمل کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے خلا فی نفس ہی ممکن ہی نہیں۔ ہاں وہاں ہواؤں کا دباؤ اتنا کم ہے جس کو سائنسدان خلا کہتے ہیں۔ پہلے ہوا کے بعد خلا، اور خلا کے بعد پھر کہتے ہیں قرۂ زمہریر ہے، جہاں سے اولے برستے ہیں اور اتنی ٹھنڈک ہے کہ وہاں جو ہے آزاد شل ہو جائے، بندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر قرۂ نار ہے، اور اتنی حدت ہے کہ وہاں سے فولاد کو بھی گزارا جائے تو وہ بھی نہ گزر پائے۔ پھر اس کے بعد آسمان ہے، اور آسمان کے بارے میں موقف ہے فلسفیوں کا، سائنسدانوں کا، کہ یہ بسیط ہے، اور بسیط کا معنی ہے ما لا جزء لہ، جس کے اجزاء نہ ہوں، لہذا نہ اس میں سوراخ ہو سکے نہ اس میں پھٹن ہو سکے، لہذا اس سے کیسے گزر گئے؟ پہلے 44 میل ہوا میں کیسے پرواز کی، پھر اس کے بعد قرۂ خلا میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے کیسے گئے، پھر قرۂ زمہریر میں تو آزاد شل ہو جائیں، پھر قرۂ نار میں تو پگھل جائیں، ہڈیاں پگھل جائیں اور لوہا بھی پگھل جائے، کیسے چلے گئے؟ پھر اس کے بعد قرۂ نار کے بعد آسمان وسیع تھا، اس سے کیسے پرواز کر گئے؟ علماء فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کسی کافر کے ہوں تو پھر اس کو اور طرح جواب دیں گے، لیکن اگر کسی مومن کے کلمہ گو کا یہ اعتراض ہو تو اسے کہیں گے کہ حضرت آدم ما حضرت حوا زمین پر کیسے آ گئے؟ اگر اوپر جانے کے لیے یہ رکاوٹ ہے، یہ لنٹر ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، تو وہی رکاوٹ اوپر والے کے لیے بھی تو ہے۔ تو جب حضور جا نہیں سکتے تو حضرت آدم و حوا آ کیسے سکتے ہیں؟ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ کہ انہیں پھانسی چڑھایا گیا اور ہمارے ناکردہ گناہوں کی، اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پائی، قیامت تک عیسائی جو مرضی کرتے رہیں، حضرت عیسیٰ سزا بھگت گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں ان کے اس عقیدہ باطلہ کی نفی کی اور فرمایا انہیں نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اب آسمان پہ موجود ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے،
ان کے انفاس قدسیہ سے نمک کی طرح دجال پگھلے گا. شادی کریں گے، اولاد ہوگی، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے. پھر اس کے بعد جب اسلام غالب ہو جائے گا پھر حضور کے روضے پہ جائیں گے. اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لعجیبنہ. فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میری قبر کے پاس کھڑے ہوں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے، میں قبر سے جواب دوں. پھر آپ کا انتقال ہوگا. انتقال کے بعد گنبد خضرا میں خالی جگہ موجود ہے جہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی. اب وہ آسمان پہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ گئے تو یہ 44 میل ہوا، یہ قرۂ خلا، یہ قرۂ زمہریر، یہ قرۂ نار، یہ آسمانوں کا بسیط ہونا، کیا یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن کے نہ کھڑا جو میرے رسول کے راستے میں کھڑا ہے؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں اور حضرت آدم و حوا آ سکتے ہیں تو کیا یہ ساری رکاوٹیں میرے نبی کے راستے میں کھڑی ہیں؟ اللہ اکبر. تو اب یہ ہے تیسرا موقف جو اہل حق کا ہے، وہ یہ کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے جہاں تک خدا نے چاہا، جاگتے ہوئے عالم بیداری میں حضور تشریف لے گئے اور کوئی رکاوٹ حضور کے راستے کے اندر کھڑی نہ ہو پائی اور سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. اب یہ جو سفر تھا یہ 6 مراحل پر علماء نے اس کو تقسیم کیا. اب یہ مضمون تو کافی لمبا ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے عرض کر پاؤں، وہ دوسرے مضمون پر کافی وقت لگ گیا. خیر حضور براق پر پہلے مرحلے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک براق پہ گئے. دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے اور 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے اور سدرہ سے نہ جانے کہاں تک رف ایک سبز نوری تخت تھا اس پہ تشریف لے گئے. پھر حیرت کی وادی آئی اور پھر حضور کا ذاتی سفر شروع ہوا. ادنو منی یا احمد کی صدائیں آنے لگی اور امام شورانی فرماتے ہیں حضور جھومنے لگے جس طرح باد نسیم سے شاخ جھومتی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرماتے ہیں میں نے ایک قدم اٹھایا، مسجد حرام سے لے کر ان 5 مرحلوں میں کل جتنا فاصلہ طے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. اب عقل یہاں بھی آ کھڑی ہوئی، اتنے مختصر عرصے میں اتنا فاصلہ کیسے طے ہو گیا؟ امام غازی جن کی تفسیر قرآن کا انسائکلوپیڈیا ہے، اقبال کے مرشد رومی بھی کہتے ہیں گرب استدلال کارے دی بدے فخر راضی رازدار دی بدے. وہ فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی حضور کیسے چلے گئے، اتنی رفتار کی صورت. کہا اگر کافر کی عقل اعتراض کرے تو بات اور ہوگی، اگر مومن کی عقل اعتراض کرے تو اسے کہا جائے گا سورہ نمل کھول. آصف بن برخیہ کہنے لگا حضرت میں تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے قبل قدموں میں حاضر کر دیتا. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا اور 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا، تالے لگے ہوئے تھے، پہرے دار کھڑے ہوئے تھے. اور آصف بن برخیہ بولے جن کے سینے میں زبور کی کچھ آیتیں تھی، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، حضرت میں ابھی لے آتا ہوں. اور حضرت سلیمان ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت قدموں میں پڑا ہوا. بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کا کمال ہے آنکھ جھپکنے سے قبل اتنا فاصلہ طے کر لے. امام الانبیاء کی رفتار کا عالم کیا. پھر کہاں تک پہنچے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر چکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر،
وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے۔ پھر کہاں تک گئے؟ عقل انسانی تھک جاتی ہے، یہاں کسی کے تخیل کا مرغ پرواز نہیں کر سکتا۔ حضور قرب خاص میں پہنچے، دنا فتح اللہ کی منزل بھی آئی، کعبہ کو حسین کی آغوش بھی ملی، او ادنا کے مراحل بھی آئے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کے دامن میں بہت کچھ ڈالا، اپنا سب کچھ حضور پیش کیا۔ احادیث میں 22 تشہد منقول ہیں۔ کتنے تشہد؟ 22۔ ہم جو پڑھتے ہیں نماز میں یہ ہے تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ معراج کی حکایت ہے۔ ہم اس کو بطور انشاء پڑھتے ہیں لیکن حکایت یہ معراج کی ہے۔ حضور نے سب کچھ پیش کیا، میری مالی بدنی جانی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ اور مالک نے جواباً کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر محبوب نے سب کچھ پیش کیا تو مالک نے کہا محبوب میری سلامتیاں بھی، میری رحمتیں بھی، میری برکتیں بھی تیرے لیے۔ اور پھر محبوب کے جھولی میں